بخش فیض عالم مظہر نور خدا اشارہ پیر کامل را رہنما بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بعد زمد و صلاة حضرات سامعین انتہائی بابرکت و مبارک دن 9 ذوالحج دا جنوں یوم عرفہ دے نام تو یاد کیتا جاندہ ہے یہ دی فضیلت اندر نبی رحمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متعدد ارشادات عالیہ موجود نے فرمایا کہ عرفہ کا دن وہ ہے کہ اس دن کا اگر روزہ رکھا جائے تو مجھے امید ہے 1 سال پہلے اور 1 سال آنے والے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ عرفہ یعنی اس دن حج دے اندر وقوف حج دا رکن اعظم وقوف عرفہ کیتا جاندہ ہے۔ اجاز مقدس نرتکل وہ ادا ہو گیا لیکن ہر ملک نو 9 ذوالحج دی فضیلت اس دے کیلنڈر دے مطابق عطا کیتی جائے گی، جس طرح کہ اتھے عید آج جی ایسی کل منا رہے ہیں۔ اجاز مقدس نر عید ہمیشہ 1 دن پہلے ہوندی ہے اکثر اوقات۔ علیکم السلام۔ تو اسی طرح یوم عرفہ دی فضیلت بھی سانو انشاءاللہ آج ہی ہوئے گی، اور فرمایا اگر یہ دن جمعے کو آ جائے 9 ذوالحج کا تو ایک روایت کے مطابق 7 اور ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ 70 حجوں سے افضل دن ہوگا وہ، یعنی اگر اس دن حج پڑھیا جائے تو انہوں حج اکبر بھی کیا جانتا ہے۔ بعد نے اس کا انکار کیتا ہے، بہرحال اگر حدیث ضعیف بھی ہے تو فضائل ضعیف بھی معتبر ہوندی ہے۔ پھر فرمایا کہ یوم عرفہ دی فضیلت دی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ اس دن دین مکمل ہویا، اور قرآن شریف دی آخری وحی جڑی ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے میدان عرفات شریف اندر نازل ہوئی۔ اس تو بعد باب وحی بند ہو گیا۔ تو اچھا پھر عرفہ شریف دی فضیلت قرآن شریف دی آیت کریمہ اور سورت مبارکہ اندر بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی، وشاہد و مشہود کہہ کہ علماء فرماندے ہیں ان آیات مبارکہ اندر جمعہ شریف بھی مراد ہے اور یوم عرفہ بھی مراد ہے۔ اور اس تو اگلی گل ہے کہ پورے ہفتے دے دن جمعے دا دن افضل ہے، اور پورے سال دے 365 64 یا 360 مختلف اسلامی اور دیسی اور عیسوی کیلنڈر دے مطابق جتنے بھی ایام پورے سال دے ایام چوں عرفہ دا دن سب تو زیادہ فضیلت والا ہے، جڑا کہ اللہ پاک نے سانو فضیلتاں ان تے ویسے ہی سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع بڑے نے آگاہی دے حضرات کو پتہ ہی ہے، اگر نہیں تو پھر سن لو کہ جڑا باقی دن رہ گیا ایسا انتہائی نیازمندی دے نال اللہ پاک دی بارگاہ وچ خوب خوب دعاواں کرنیاں نے، منگیاں دعاواں قبول ہوندیاں نے، صلاۃ و تسبیح دا اہتمام کیتا جائے، توبہ استغفار دی کثرت کیتی جائے، نوافل پڑھے جان، تلاوت قرآن شریف اور جمعہ شریف پڑھ دن عصر تو لے کے مغرب تک دروشی پڑھنا اور مغرب دے قریب جڑی گھڑی ہے وہ قبولیت دعا دی گھڑی ہے، اس وقت کثرت نہ دعا کرنا، مبالغہ کرنا، یہ ایسے خوبصورت ترین اعمال نے
جڑے بندے نو اللہ دی رحمت دے قریب کر دیندے نے۔ بلکہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک کنیز دی ڈیوٹی لگائی ہوندی سی کہ تساں باہر دیکھنا کہ جدوں سورج غروب دے قریب ہوئے میں نے اطلاع دینی اس وقت میں دعا شروع کرنی۔ تو اے دن ویسے بھی عرفہ پھر جمعہ دا دن انتہائی بابرکت دن اللہ پاک اے دیاں برکتاں اے دیاں رحمتاں تو سانو مستفیض و مستنیر فرمائے۔ آمین ہوڑی آکھیا جی کی گل کوئی شک والی گل دعائے جملے تے آمین تے بڑی نیازمندی نال آکھنا چاہیے نا۔ آہ جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ ہاں اللہ اکبر، بڑے موضوع سامنے نے۔ خطبہ حجۃ الوداع جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آندی آیات ظاہری دا باقاعدہ فرضیت تو بعد پہلا اور آخری حج جدے اندر کونین دے نبی علیہ السلام 1,24,000 یا 40,000 با اختلاف روایات صحابہ کرام دے نال حضور جلوہ فرمانے میدان عرفات شریف ہے تے فرزندانے تو عید رسال دا ٹھٹھا ماردہ سمندر سامنے ہے۔ حضور مسجد اپنا جتھے مسجد نمرہ ہے اس جگہ تے سرکار جلوہ فرمانے اور 1,44,000 یا 1.25 لاکھ بندہ کھڑا ہوئے تے بڑا ہجوم ہوندہ ہے۔ لیکن لطف دی گل لے کہ ہر بندے تک انجی آواز جا رہی ہے کہ جی میں نبی پاک سرکار میرے کولی کلام فرما رہے ہیں۔ کوئی لاؤڈ سپیکر دا انتظام نہیں، کوئی ایسا آلہ موجود نہیں جڑا آواز انہوں پھیلا کے دور تک پہنچائے، بس ہر کن ہماتن گوش ہو کے سرکار دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ قسم با خدا ہر مسلمان نو خطبہ پڑھنا چاہیے ہے۔ انہوں ہیومن چارٹر تسی کہہ سکتے ہو، انسانیت دا منشور کہہ سکتے ہو۔ پیغمبر انقلاب اور پیغمبر خاتم نے جڑا یونیورسل تے آفاقی پیغام اپنے منن والوں دیتا ہے، کسی بھی مذہب دی تعلیمات اندر تنوں ایسا نہیں ملے گا۔ کسی بھی مذہب دے مبلغ تے کسی بھی مذہب دے او ذمہ دار تے کسی بھی مذہب دے پریچر دا ایسا پیغام نہیں جڑا خدا دے آخری پیغمبر نے میدان عرفات قیامت تک اپنے کلمہ پڑھنے والے نے عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک سرکار نے واللہ میں پڑھ رہا سا قسم با خدا اکھا چاہ سوار سن کہ سونیا ایسا فاقی نظام دیکھ گئے تو ایک لفظ پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے پہلا فرمایا واللہ لا ادری لعل علکاکم بعد یومی ھذا، فرمایا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ آئندہ میں اس جگہ پر آپ سے مل سکوں۔ اے پیغام پیسی کہ میرا آخری، فرمایا لوگو میں نے اپنا پیغام جو اللہ کی طرف سے میرے ذمہ تھا میں نے پہنچا دیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ فرمایا کہ میں پورا بے ترتیب تو نہیں بیان کروں گا، بڑی لمبی بات ہے، کچھ وچو بیان کرنا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ سب تعریف اللہ کے لیے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائی اور اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے پھر اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھا نہیں سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ اللہ کے بندو میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ اے خطبہ سنو، سماعت فرماؤ۔ اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر زور طور پر آمادہ کرتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے۔ لوگو میری باتیں غور سے سنو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس قیام گاہ میں اس سال کے بعد ملاقات کر سکوں یا نہ۔ ہاں جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر رنگ اور نسل کے تمام امتیازات پیغمبر انقلاب نے مٹا دیے۔ اور سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں مگر تقوی کی بنا پر، جو جتنا متقی ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہوگا۔ فرمایا کہ اگلی بات فرمایا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان شقی۔ تم سب حضرت آدم کی اولاد میں سے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ لوگو تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اس طرح ہی محترم ہیں جس طرح آج کا دن تمہارے لیے احترام والا ہے۔
مطلب کہ تسی کوشش کر دیو کہ یا اللہ عرفہ دا دن مل جائے، انجی کوشش کرو کہ یا اللہ میرے مسلمان بھائی دی عزت دی حفاظت ہو جائے۔ دیکھو ایک ایک جملے پوری کائنات سمجھے، خدا قسم کتنا یونیورسل پیغام ہے۔ فرمان قریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال فرمائے گا۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ بن جانا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا، جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ملیا میٹ کرتا ہوں۔ نبی پاک سرکار دے خاندان دے ایک حسن ربیہ بن حارث سرکار دے چچیرے بھائی سن، انہوں دے خون دا چل رہا سی معاملہ لڑائی دا۔ سرکار نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو جو قتل ہوئے ہیں اور مسلمان ہو گئے ہیں، دو فریق سن، انہوں نے آپس ایک دوسرے نے قتل کی سن جہلیت، یہ دو فریق مسلمان ہو گئے نے، قتلاں دے غیر واقعی سن۔ فرمایا میں ان کو ختم کرتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے چچیرے بھائی کا خون معاف کرتا ہوں اپنے گھر سے۔ ایتھے کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی نصرانی دس سکتا ہے کہ کسی مذہب دے خلاف حضور نے نفرت بیان کی تھی؟ سرکار اپنی امت کو ارشاد فرما رہے ہیں آج جناب میرا جسم اور میری مرضی کے راگ الاپنے والی یہ جو گماشتی عورتیں کہتی ہیں جی اسلام نے حقوق نہیں دیے، سنو نبی پاک سرکار نے یونیورسل خطبہ، سرکار نے فرمایا اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، واللہ کے نام پہ تمہارے گھروں میں قید ہیں، اور فرمایا عورت پر حق ہے کہ وہ اپنے بستر پر اپنے شوہر کے سوا کسی اور کو نہ آنے دے، اگر وہ ایسا کرے تو تم اسے ایسی مار مارو کہ جو ظاہر نہ ہو، مطلب کہ بھئی او دی گردن نہ لا دیو، تماچے نہ مارو، زخم نہ دیو، ان فارغ کر دیو، طلاق دے دیو، ہو سکتا ہے کسی اور کو جا کے پھر بھی او دی عزت محفوظ رکھے۔ یار کوئی ہے ایسا دین جی دے اندر ابن بطوطہ مسلمان سیاح سی اور دنیا دی سیاحت کردہ ٹردہ آ گیا ہند دے اندر، انہیں ویکھیا ہے کہ ہندو پتی مر گیا اور دی پتنی نو دی عورت نو بھڑکا کے اشعار پڑھ کے او دے نال زندہ جلنے تے مجبور کیتا جا رہا ہے۔ وہ چونکہ سیاح سی ان پتہ لگا ہے کہ ہندو مریا اور جلان لگے نے، وہ منظر ویکھن واسطے آ گیا، وہ جڑا مریا سی ان تے جلایا جا رہا ہے، وہ دی زندہ خاتون اور دی بیوی نو اشعار پڑھ پڑھ کے ابھاریا گیا، اور دل نہیں کر رہا، لیکن ان پتہ ہے کہ رسم اور سماج اتنی ظالم ہے کہ اس تو بغیر چارہ نہیں کہ میں دے آگ اندر چھلانگ لگاواں۔ انہوں اتنا دکھ اپنے خامندانی جتنا اپنے زندہ جان کے اپنی جان ضائع کرندا ہے۔ وہ بندہ بے ہوش ہو گیا، انہوں نے کہ ہوش آیا، لوگاں پوچھیا کہ تیرے بے ہوش ہونے دی وجہ، انہوں نے کہا کہ مینوں جدوں میں منظر ویکھیا نا تے مینوں اپنے مقدر تے رشک آیا کہ اسی مسلمان اور ساڈا اسلام کتنی عزت والا ہے۔ ساڈے نبی نے فرمایا کہ اگر تہاڈی عورت تہاڈے نال وفادار نہیں تو انہوں انج دی مار تسی مارنی کہ وہ ظاہر بھی نہ ہوئے، انہوں تسی اپنے حق وچ فارغ کر دیو، ہو سکتا ہے تہاڈے نال نہیں خوش رہ سکتی، کسی اور نال خوش رہ سکتی۔ یعنی اس تو بعد اور دسو کی ہو سکتے ہیں؟ اسلام اے تے پھر نہیں کہندا کہ میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ لگایا جائے۔ اسلام کہندا ہے، فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں اس کے بعد وہ ملکہ ہے، چھوڑی گل او دا شوہر کر نہیں، اپنے حکمران ہے دی جگہ تے۔ اور پھر آگے فرمایا تمہارے غلام تمہارے ہیں، تم ان کا خیال رکھو، جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ۔ دسو جی کیڑا مذہب ایسا جی دے اندر تعلیمات ہون؟ اے رسول اللہ علیہ السلام دا یونیورسل خطبہ ہے جڑا قیامت تک دے واسطے دستور حیات اور منشور کائنات ہے جی۔ اچھا اے اس نبی دی حق تے ڈاکہ ڈالنے دی لوگ کوشش کرتے ہیں جن ایک غریب دا حق نہیں کسی نے کھان دیتا۔ فرمایا اگر کسی نے کسی پر سود پر کسی کو مال دیا ہے اس اصل رقم واپس کرے، اور جس نے مال دیا ہے وہ سود نہ لے۔ آج میں نے ختم کر دیا معاملہ، چھوٹی گل، لکھاں کروڑاں ارباں خرباں دا کاروبار سود تے کیتا جا رہا ہے، سرکار نے فرمایا ختم کر دیا ہے، جو سود پر رقم دیا اس کو وہی اصل رقم واپس ملے گی۔ سود اللہ سے لانے جنگ ہے، اے سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور فرمایا سنو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، تمہیں میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے اندر، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک میری سنت ہے۔ اور ایک حدیث نے فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک اور موقع اس موقع دے کتاب و سنت دا ارشاد ہے، ایک اور موقع دے فرمایا اللہ کا قرآن اور اپنی اہل بیت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ان سے تمسک رکھنا، لن تدلوا من بعدی ابدا، اگر پکڑے رکھو گے مضبوطی کو اللہ کے قرآن سے، جڑے رہو گے تو میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ صاحبان گرامی قدر، تساں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا تے شاید نہ دکھائے، میں دکھائے خبر دیکھی نہیں، سوشل میڈیا تے تقریباً ہر کان چو بات خبر گزری ہوئے گی، اکھاں نے ویکھی ہوئے گی کہ چند دن پہلے پشاور دی ایک عدالت دے اندر ایک قادیانی ملعون دجال جڑا بالکل
واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مسیح موعود ہوں، میں مہدی ہوں، میں اللہ کا روحانی بیٹا ہوں، نعوذ باللہ من حاضر خرافات. اور 2018 سے مقدمہ آیا اور جناب 13 مرتبہ جج نے انہوں اپنے سامنے بلایا. وہ اس جج دی غیرت برداشت کر دی رہی اور پیشی تے پیشی کرتا گیا. تو پھر ایک جناب غیرت مند مسلمان جنہوں سونے نبی پاک سرکار نے چنیا اپنی عزت تے ناموس دی حفاظت واسطے 13 پیشیاں دے پھر سائیاں آزمایا نا کہ انہاں دی غیرت مر گئی ہے. پھر ایک عاشق رسول کھڑا ہویا اور پھر جناب کمرہ عدالت دے اندر اسی یہ نہیں کہندے کہ جناب کمرہ عدالت وچ انہوں قتل کر کے انہوں واسطے جہنم کر کے حضور دی عزت دا پرچم بلند کر دیتا. اسی کوئی قانون دی وائلیشن دے اکسا نہیں رہے. اسی یہ رونا رو رہے ہیں کہ جیڑا نبی کسے غلام دا آقا نو نہیں مارن دیندا اس نبی دی حق نبوت ڈاکہ ڈالے اور امتی برداشت کر رہے اور جناب امت نو مسائل اور اندرونی خلفشار کے اندر الجھا کے کفر آئے دن نئے فتنے کھڑے کرنے دی کوشش کرتا ہے اور جناب لبرل ٹولہ اور دین بازار طبقہ بکواس کرتا ہے. او نبی جن نے کسی غلام دا حق دی آقا نہیں کھان دیتا کائنات کا کوئی گماشتہ یا کائنات کا کوئی خنزیر اٹھ کے اس نبی دے حق پہ ڈاکہ ڈالنے دی کوشش کرے. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ مائیں پاج ہو گئی ہیں، یہ امت مر گئی ہے جو اپنے نبی کے حق کا دفاع نہ کر سکے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری ڈالر خور ایجنسیاں اور تمہارا دین بیزار طبقہ اور جناب تمہارے جو لبرل قسم کے گماشتے اور ایجنٹ ایجنسیوں کے جناب اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر کفر کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں، کیا وہ اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب ہے؟ بھائی کامیاب ہی صحیح، مگر اس مرد کلندر کو بھی سلام ہے جس نے عدالت کے اندر اس خناس کو جہنم حاصل کر کے اپنی نبی کی عزت کا پرچم بلند کر کے بتا دیا کہ میرے نبی نے تخت وشال جو 9 تلواریں اپنے سرانے چھوڑی تھی ان تلواروں کے وارث آج بھی زندہ ہے. میرے نبی نے میدان عرفات کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، خبردار لوگوں، کسی غلام کا حق نہ کھانا، کسی عورت پر ظلم نہ کرنا، کسی پر ستم نہ کرنا، کسی کا نہ حق نہ جائز حق نہ کھانا. جو اس نبی کے حق پر ڈالا ڈاکہ مارے، یہ امت ابھی اتنی بغیرت نہیں ہوئی. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے انٹرنیٹ کا یہ فحاشی اور عریانی اور بغیرتی پر مبنی مواد ان شاکان مصطفیٰ کے سینوں سے روح محمد کو نکالے گا؟ نہیں نہیں، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ہے آج بھی وہ مائیں موجود ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہیں اور یا رسول اللہ کے نام کے نعرے بھی لگاتی ہیں. لبیک یا رسول اللہ. ڈٹ کے زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت الاسلام، تاجدار کائنات، اس نبی کی شان میں گستاخیاں ہم کیسے برداشت کریں؟ ہمارا نبی جن کی بارگاہ میں ایک یہودی آ گیا، کہ مسلمان آ گیا، فیصلہ آ گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ حضور مسلمان کے حق میں کرتے، لیکن میرے نبی کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو تھا. اللہ کی کائنات میں محمد کریم سے بڑھ کر کوئی منصف رب نے پیدا ہی نہیں کیا. نبی کائنات علیہ السلام نے دیکھا اس معاملے میں وہ یہودی جو تھا وہ رائٹ پر تھا، سرکار نے اس کی حق میں فیصلہ دے دیا. وہ عمر بن خطاب کے پاس چلا جاتا ہے، اس نے کہا جی یہ معاملہ ہے، اور میں نے سنا ہے کہ عمر مومن کی بڑی حمایت کرتا ہے. جب عمر پاک نے فیصلہ سنا، فرمایا ایک طرف مومن ہے، ایک طرف یہودی نبی پاک کی نبوت کا انکار کرنے والا. اس یہودی نے کہا جناب ٹھہریے، اس سے پہلے تمہارے نبی یہ فیصلہ میرے حق میں دے چکے ہیں، اب عمر را کیا ہے. عمر بن خطاب سرکار نے یہ نہیں کہا کہ اب گواہ لاؤ، اب اس کی 12 15 13 پیشیاں کی جائیں، اب جناب اتنے گواہ اکٹھے کی. فرمایا جس نے میرے نبی کا فیصلہ قبول نہیں کیا، عمر کون ہوتا ہے اس کا فیصلہ قبول کرنے والا؟ جو محمد عربی کا فیصلہ قبول نہ کرے اس کا فیصلہ عمر بن خطاب
کی تلوار کرے گی۔ میں بھرے مجمع کے اندر اس مقدس ایوان جو اللہ کا گھر ہے اس میں بیٹھ کر منبر مصطفیٰ پر بیٹھ کر اس غازی محمد خالد کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جس نے اس خناس کو جہنم حاصل کر کے پوری امت کا ایک مرتبہ پھر قرض اتار دیا ہے۔ کفر سمجھتا ہے یا رسول اللہ ہون تے سپ سونگ گیا۔ اگر انج کوئی کسی کوئی جناب کسی کافر نے گستاخی کیتی ہوندی جی میں آسیہ ملونا سی او دے حق دے اندر جناب ساڑھے ملک دا 75% دا طبقہ دے حق اندر بولتا ہے۔ واللہ جس وقت تو منظر یاد ہوندہ ہے نا تے انجی لگتا کہ یا اللہ سی اس حالت بھی زندہ کہ مسلمان ملک ہوئے تے کلمے دے نات بنیا ہوئے تے اس عورت نے گستاخ کیتی تے 5 سال جدے سینے چیمان سی او دی حفاظت کردہ رہے اس گستاخان کوئی کچھ نہ کہہ سکے اور پھر با حفاظت انہوں کٹ کے انہوں بیرون ملک کل کے پھر وہ فخر کیتا گیا اور پھر او عاشق رسول جن نے گستاخ رسول نے واسطے جہنم کیتا بے دردی دے نال پھانسی دیتا گیا اسی اس ملک چ رہ رہے ہیں۔ اگر ناموس رسالت دا فیصلہ جی قانون نہ کرے تو پھر اس شاکان مصطفیٰ دا خون کردہ ہے۔ اگر انصاف نہیں ملے گا تو پھر یہ معاملات ہوں گے۔ بہرحال وہ بندہ قابل تحسین ہے۔ ایک بار انہوں خیال تے آیا ہے کہ میں اگر انہوں قتل کرانگا تو میرے سامنے پھانسی لٹک رہی ہے، لیکن شراب عشق احمد میں کچھ ایسی عشق و مستی ہے جان دے کر بھی 2 گھونٹ مل جائے تو پھر بھی سستی ہے۔ حضور کریم علیہ السلام دے حق تے ڈاکہ ڈالا جاتا اور وہ بندہ اچھا پھر دسو جی ایک منٹ جی تھلے بیٹھ جا بیٹا جڑے کہندے جی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے ذرا توجہ میری گل سننا جی پاکستان دے آئین سے لکھیا ہے کہ کوئی بھی قادیانی اپنے مذہب دا پرچار نہیں کر سکتا، وہ اپنے معبد خانے جو بھی انہوں دے ہیں اتھے رہ کے جو انہوں کرنا ہے جس بت نوں پوجنا انہوں پوجی آن وہ سرعام وہ تبلیغ نہیں کر سکتا۔ یہ تواڈے آئین سے لکھیا ہے۔ وہ ایک سوشل میڈیا پیج چلا رہے ہیں بھائی جان، وہ دے اتنے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مسیح موعود سمجھتا ہوں، اللہ کا روحانی بیٹا سمجھتا ہوں۔ ایماندار نال دسو یہ آئین پاکستان دی خلاف ورزی ہے کہ نہیں ہے؟ انہیں قانون ہاتھ سے لیا ہے، انہیں وائلیشن کی تھی، ایک دے سامنے نہیں انہوں ہزاراں لکھاں لوگوں نے سنیا آئے گا، تسی کروڑا بھی کہہ سکتے ہو، سوشل میڈیا دور ہے، وہ پوری دنیا دا وہ دا پیغام گیا ہے۔ اور ایک بندہ قانون ایک ملک دا قانون توڑ رہا ہے، خدائی قانون توڑ رہا ہے۔ نبی پاک میدان عرفات فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں اور آئے گی، کوئی امت نہیں آئے گی۔ اور جڑا بندہ ایک شخص اٹھ کے جانتا گماشتہ دے اور ذلیل انسان، میں تو خنزیر بھی نہیں کہوں گا، خنزیر تے ہے لیکن گستاخ محمد تے نہیں نا ہے، وہ تے خنزیر تے پیشاب تو بدتر ہے۔ اٹھ کے تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے حق تے ڈاکہ ڈالے تے پھر اے امت جے مری نہیں، اس امت اندر دم خامہ جے باقی ہے اللہ دے فضل و کرم نال۔ اچھا سنو جی بات یہ بھی کرنی ضروری سے جڑی میں کیتی ہے۔ اس نماز جڑا دروشی پڑھنے ہیں جی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم۔ اس درود وچ 2 نبیاں دا ذکر ہے تے 2 نبیاں دی آل دا ذکر ہے، بیٹا بھی آل چ شامل ہوتا ہے اس واسطے کہ ایک نبی تے او دی آل نے اللہ دا گھر خانہ کعبہ بنایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو انہوں دی اولاد جناب اسماعیل علیہ السلام نے ڈیرا پالیا کوڑ تے دوسرے نبی محمد پاک تے انہوں دی آل نے اللہ دا گھر کعبہ بسایا ہے۔ اگر امام حسین سرکار خاکم بدہان اس طرح لوگ کہندے یزید دی بیعت قبول کر لیندے تے دسو اج کعبے چ رونق ہوندی نہ ہوندی۔ اس واسطے انہاں دو اور جدوں اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر، رب کائنات دی بارگاہ دعا مانگ دے رب حبلی من الصالحین، اے میرے اللہ منو نیک پتر عطا فرما، صالح بیٹا عطا فرما جڑا تابعدار ہوئے
جڑا فرما بردار ہوئے. رب کائنات نے کئی سال دیاں منگیاں دعاواں تو بعد اللہ پاک نے اپنے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے پیغمبر ابراہیم اساں تیریاں دعاواں نو قبول کر لیا وبشرنا بغلام حلیم. اچھی سبحان اللہ. جڑے سینے چ بیٹھے ہو تہاڈی آواز نہیں تے کم از کم تہاڈا ریئیکشن تے نظر آنا چاہیے. اچھی سبحان اللہ. رب کائنات نے فرمایا پیغمبر ابراہیم خلیل علیہ السلام نے ستنو تیریاں تو دعاواں تے صبر کیتا ہے تے ساریاں آزمائشاں تے پورا اتریا ہے. ساڈی خاطر تینوں اگے جانا پیا تو قبول کیتا. ساڈی خاطر تینوں جڑیاں تیرے تے آزمائشاں آئیاں تو قبول کیتیاں نے. ہن تو دعا منگی ہے تیرا رب تینوں ایسا پتر عطا فرمائے گا جدی پیشانی اندر اپنے یار دا نور جلوہ گر کرے گا. قیامت تک جتھے جتھے میرے یار دا ذکر ہوندا رہے گا اوتھے اوتھے تیرے پتر دے قصیدے پڑھے جاندے رہن گے. اج اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم پاک دعا منگتے ہیں یا اللہ پتر عطا فرما جڑا تیرا گھر خانہ کعبہ بسان والا ہوئے. صاحبو او جس جگہ دیکھ لو کہ ابراہیم پاک علیہ السلام دعا منگتے رہے تعمیر کعبہ کرن تو بعد اس پتھر دے اندر بھی اج ابراہیم سرکار دے قدمہ دے نشان موجود نے. خلیل نے رب جلیل کولو حبیب منگے جس لئے دعا منگ رہے نے تے رب کریم نے فرمایا اے جبریل ابراہیم سرکار ابراہیم نبی تے عالم ارواح دے اندر تمام حجابات نو ہٹا دیتا جائے تاکہ میرا خلیل حرم کعبہ اندر کھلو کے میرے حبیب دی روح مبارک دی زیارت کر لوے. جس لئے جناب ابراہیم سرکار دی نظر پاک جو پئی ہے روح مصطفیٰ دے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو بعد 40,000 نبیوں نے آنا ہے جنہ وچ موسیٰ پاک ورگے عیسیٰ پاک ورگے یوسف پاک ورگے بڑے بڑے سونے. اللہ دا ہر نبی سونا تے حسین تے جمیل تے فتین تے متین ہوتا ہے. سارے نبیوں تے جناب ابراہیم پاک دی نظر جس لئے پئی ہے چلدی چلدی نگاہ مصطفیٰ چلدی چلدی نگاہ خلیل جمال حبیب تجدو ٹک جاندی ہے. وہ تھی حد چکلے ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا یا اللہ اے رسول میں نو دے دے جدوٹے میری نظر ٹک گئی ہے. گویا کہ رب نے فرمایا اے پیغمبر ابراہیم تینوں او پتر دیتا ہے جدی پشانی اندر اس نبی دا نور رکھا گا قیامت تک جویں جویں میرے حبیب دا ذکر ہوندا رہے گا. اے خلیل نال تیرے پتر نو بھی سلامیاں ملدیاں رہن گیاں. تائیوں تیاں سیاں نے آئیوں تو نبیوں کے عہدے بڑے ہیں مگر میرے آقا کا منصب جدا ہے. سارے بندے سبحان اللہ. اے جناب مادر پتر آزاد معاشرہ جنہوں نے اپنے باپ دا ہی نہیں پتا حرامی بندہ نبی پاک دی پاک شان نہیں سمجھ سکتا. جنہ کتے تے خنزیر کھانے نے انہاں سوچا اندر کدی نبی دی شان نہیں آ سکتی. حضور دیاں شاناں یہ بیان کر دیں جڑے پاک پاک شاواں کھان والے جنہ دے سینے نور ایمان دے نال منور نے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو نبیوں کے عہدے بڑے ہیں مگر میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام شفیع انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے.
کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے فقط ان سے اللہ بڑا ہے۔ ساڈا بڑا کون ہے؟ کوئی دنیا دا کوئی ملک دا بادشاہ نہیں، ساڈا بڑا معین الدین اجمیری ہے، ساڈے بڑے داتا علی حجویری نے، مہر علی شاہ نے، ساڈے بڑے غوث جلی نے، مولا علی نے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے فقط ان سے اللہ بڑا ہے۔ ساڈے بڑے امام محمد رضا نے، ساڈے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ نے، ساڈے بڑے جناب عثمان غنی تے امیر المومنین فاروق اعظم تے صدیق پاک نے جڑے فرماؤندے نے، جڑے عرض کرتے نے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی عرض کرتے نے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تواڈے تو پہلے تے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، تواڈے تو پہلے تے بعد میری اکھ نے جناب ورگا سونا کوئی دیکھے آئی نہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اچھی آواز نہ، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے فقط ان سے اللہ بڑا ہے۔ یوں تو نبیوں کے عہدے بڑے ہیں مگر میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفے انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ اگے جناب کمال کی تھی جڑے کہندا جی اسلام نے حقوق نہیں دیے، شاعر کہندا جن کا رتبہ سوا سے سوا ہے فہم و ادراک سے ماورا ہے، بحر و بن جن کے بحر و بر سمندر تے خشکی تے تری بحر و بر جن کے زیر نگی ہیں، اعلی اخلاق جن کی ضیاء ہے، یوں تو نبیوں کے عہدے بڑے ہیں مگر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سنو جناب گرامی قدر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے نے ربی ہب لی من الصالحین، یا اللہ نیک صالح پتر عطا فرما۔ اللہ نے بھی فرمایا وبشرنا باسحاق وبشرنا بغلام حلیم، حلیم کہندے نے حلم والے نرمی والے۔ رب نے فرمایا ابراہیم تو دعا مانگدا رہے ہیں تے 53 یا 83 سال مختلف روایات دے مطابق اسا انج دا پتر دینا بھی گلے تے چھری بھی رکھ دے گا نا تے صبر ہی کر کے دکھائے گا، ایسا پتر ہوئے گا جنہیں تو جناب ایسے میں میدان اندر کھڑا کرے گا، چٹیل میدان جدا نام میدان منائے، میدان منائے جتھو قربانی دی ابتدائے، منا وچ ابتدائی ہوندی ہے، کربلا وچ انتہا ہوندی ہے، نہ کوئی منا دی قربانی دی مثال نہ کوئی کربلا دی قربانی دی مثال، ایتھے بھی جناب باپ بیٹے نو ذبح ہوندا ویکھ رہا ہے، کر رہا ہے، میدان کربلا دے اندر ایک باپ دے سامنے ساری اولاد جان نثار کنبہ سارے ذبح ہو جاندے اسلام کی خاطر۔ جناب ابراہیم سرکار میدان منا دے اندر پتر نو لٹا لیندے نے، جناب رسی نال جکڑ لے آئے، چھری ہاتھ دے اندر ارادہ ظاہر کر کے آندے نے، آپ نے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی
اذبحک فانظر ماذا ترى، او میرے سعادت مند پترا میں راتی خواب کے اندر دیکھیا ہے کہ میں تینوں ذبح کر رہا ہوں. جائیدہ جی پتر دوڑ جاندا، رسیاں توڑا لیندا، باپ دے پترلے کردا، چونکہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا سی اے پیغمبر ابراہیم ایسا حلیم پتر میں عطا کراں گا، او دے گلے تے چھری بھی رکھ دے گا، کبھی بھی اس نہیں کرے گا. پتر پھلیوں بول کے آندا یا ابتی فعل ما تؤمر، اے ابا جی جڑا حکم دیتا گیا جلدی پورا کرو، تخیر نہیں کرنی. یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تجھے میرا زور لگدا وے کہ سبحان اللہ کہتے ہیں کم سے کم. ابا جی تسی جیڑا حکم ملے ہے تاجدار ختم نبوت سرکار دی عزت شان دا ضرور نعرہ ہونا چاہیے. الاسلام تاج و تخت ختم نبوت. اس نبی دی یاد تازہ کیتی جاندی. رب نو وہ منظر ایڈا پیارا لگا، اللہ نے قیامت تک مٹا نہیں دیتا. لوگاں دسی اج نہیں ہونا، بند ہو جانا، کچھ بھی. اللہ سونا یاراں دی یاد مٹن نہیں دیتا. رب نے یاد تے تازہ رکھی ہے نا. اسی نہیں پہنچ سکے یا مسلمان نہیں پہنچ سکے تے اسی روئیے انہاں گلاں تے کہ ساڈے سامنے ساڈے نبی دی گستاخی تے بھریا ایمان جڑا ویکھ لے. اکو ہی غیرت مند ہے سی اے وجوہات نے جی دی وجہ تو رب نے اتنے سدیا ہی نہیں، کیونکہ وہ اتنے دعاواں قبول ہوندیاں نے. جنہیں ٹر جانا وہ دعا قبول ہونی ہے. تو رب نے اسی توبہ کریے. کل تک لوگ جدو فیض آباد دھرنا سی نا موسیٰ رسالت دے معاملے وہ تو جناب ٹی وی دے سکرینہ کالیاں ہوئی ہیں سن جناب. ہر بندہ رو رہا سی، بچوں کا تعلیمی عرض ہو رہا ہے، لوگ ہاسپٹل نہیں جا رہے، لوگ مر رہے ہیں، کاروبار خراب ہو رہے ہیں. تو بھائی اب مارچ سے لے کر اب تک کاروبار کدھر اب نہیں خراب ہو رہے، اب نہیں لوگ مر رہے. ہوں تو ہسپتال دے راواں ساریاں کھلیاں نے، ہوں تو لبیک دے دھرنے نہیں ہیں، ہوں تو جاندے نہیں ہسپتال. قدرت نے کیسا انتقام لیا کہ میرے نبی دی عزت کے خلاف پھونکن والے ہو، مرو ہن کراچی. راواں بھی کھلیاں ہون گیاں، دھرنے بھی نہیں ہوں گے. تو ناموس رسالت کی گل چنگی نہیں لگتی. کل میں اگلے دن دیکھ رہا سا جناب فیصل آباد تاجرہ ہڑتال کیتی، ڈنڈے پے، چپیڑا پیاں. ہیں جی ایک بندہ مر بھی گیا ناموس رسالت دی خاطر. جڑے مرد اس مذاق کرتے سن، مولوی نے دماغ خراب ہے. نہ یہ ویلے لوگ نے، انہوں نے کم ہی کوئی نہیں. تساں ناموس رسالت واسطے نہ نکلے، اج اپنے حق واسطے چپیڑا پی رہی ہیں. یہ تمہیں کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر نہیں. جنہیں حضور دی عزت واسطے ایک قدم بھی چکے انشاءاللہ قیامت والے دن نامہ اعمال چ وزن پڑے گا. ٹھیک ہے نا. حضور دی عزت واسطے جڑا ایک لفظ بھی جملہ بھی بولتا ہے نا انشاءاللہ کرامن کاتبین رقیب عتید پکی کتاب جو واسطے لکھ لین گے. جڑے نہیں سن نکلے وہ کل بھی روندے سن، اج بھی رو رہے ہیں. حضور دے غلام اس وقت بھی اللہ دی رضا تے خوش ہیں، اسی الحمدللہ اج بھی خوش ہیں اللہ دے فضل و کرم نال. لیکن ایک گل یاد رکھ لو، رب سونا اپنے محبوب دی عزت دے معاملے سب تو بڑا غیرت مند ہے. اللہ جن اس وقت جن بھی ناموس رسالت دے خلاف گل کیتی ہے، مرن تو پہلا ضرور ذلیل ہوئے گا. آخرت دا عذاب تے اللہ ہی جاندا کتنا کو ہونا ہے نا. اس وقت جناب بچوں کا تعلیمی عرض ہو رہا ہے. جڑا بندہ بوے وہی جڑا لبرنٹا وہی بچوں کا تعلیمی عرض. اب تمہارے بچے اب پڑھ رہے ہیں جی، اب نہیں تعلیمی عرض ہو رہا. 25 دن نہ برداشت ہو سکے، اب کتنے مہینے ہو گئے اب برداشت کر رہے ہیں. حضور دی عزت واسطے بولیا جملہ اور سرکار دی عزت واسطے کوئی بھی کام کیتا ہے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دنیا وچ بھی فائدہ مند ہوئے گا، قبر قیامت وچ بھی فائدہ مند ہوئے گا. اس وقت علماء ہی گئے سن کثرت نال، غیر علماء لوگ بھی ایسے. علماء دا نظام تے چل رہے، وہ اپنی ڈیوٹیاں کر رہے کسی بھی حالت میں. اس واسطے حضور دی عزت دی گل ہوئے تو صرف مولویاں تے پیراں دا ہی مسئلہ نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان دے ایمان دا مسئلہ ہے. اللہ سانو غیرت ایمانی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صبح عید الاضحیٰ دی نماز اس مسجد اندر انشاءاللہ پورے 7 بجے پڑھی جائے گی. 6:15 بیان شروع ہو جائے گا. احباب اس وقت مناسبت کا خیال رکھنا، تشریف لایا جائے.